آپ کس اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں صاحب؟ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ کیا آپ کا وہ ہے؟ تو میرا انٹروڈکشن میں تو کہہ دیا تھا، یہ قرآن جتنے یہاں پرابلی لوگ ہیں، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اس قرآن کو اپنی بیسک بک سب سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میری بیسک بک ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، قرآن میں ابھی میں نے پڑھی تھی، ہوا سماکم المسلمین، تو میرا نام مسلم ہے، میں مسلم بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ آپ کو اپنا مذہب سمجھائیں گے. دیکھیے صاحب، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے فقہ، اور ایک لمبی چوڑی تقریر کر دیں گے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے لگا دیں گے اس میں، اور اپنا مذہب سمجھائیں گے کہ یہ ہے صحیح مذہب. دوسرے کے پاس جائیں وہ اپنا سمجھائے گا، وہ بھی قرآن حدیث اور فقہ کہے گا، پھر ایک اور مذہب سمجھا دے گا. تیسرے کے پاس جائیں وہ بھی قرآن اور حدیث اور فقہ، اور پھر ایک اور بات سمجھا دے گا. سارے کے سارے اپنا مذہب بتاتے ہیں. میں نے کہا یہ جو آپ جو کچھ کہتے ہیں میں تو سن لوں گا، اس لیے میں آپ کی طرح انسان ہوں، لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں، آپ قیامت کے روز اللہ کو بتا سکتے ہیں یہ بات؟ تو وہی قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ کیا اللہ کو اپنا دین بتانے چلیں کہ صاحب ہم اس مسلک سے تعلق ہے ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ سمجھا جاتا ہے؟ تو جائیے اللہ کو بتائیے آپ دین، کیونکہ اللہ نے دین بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جو فالوورز ہیں وہ مسلم ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ اللہ کو بتائیے. یہی لکھا ہوا ہے، قل کہہ دو ان سے اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پہ علیم ہے، جاننے والا ہے. اس کو کیا بتا رہے ہیں ہم کہ صاحب یوں ہے، اس کو یوں سمجھا جائے گا، اور یہ مشکلات عجیب پرابلم ڈال رکھی ہے. میں اللہ نے جیسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اتنا آسان ہے، آپ اس پہ غور کریں گے، ہر انسان کی فطرت اللہ کی اس کتاب کے مطابق ہے. قرآن میں ایک آیت بھی ہے، فطرت اللہ نے اپنے انسانوں کی فطرت پہ بنایا. مگر مشکل یہ کیونکہ ہم پڑھ نہیں رہے تو ہمیں وہ لوگ جیسا مرضی چاہتے چلاتے ہیں، اپنا مذہب بتاتے ہیں. اگر یہ آیت پتہ ہو تو آپ کہیں بھائی یہ اللہ کو بتائیے اپنا مذہب. سورہ حجرات کی آپ 49 کی 16 آیت بتا دیں، اس کو بولا باؤ اللہ کو بتاؤ، مجھے مت سمجھاؤ، میں اللہ کی اس آیت پہ جانتا ہوں اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. سورہ ال عمران 3 اور اس کی 83 آیت، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اب کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ بھی دین ڈھونڈ رہے ہیں. کرسچینٹی، جوڈازم، ہندوازم، بدھزم، ایتھیزم، ایگنوسٹزم، جتنے ازم لگا لیں آپ، میرے کو تو اتنے لفظ بھی یاد نہیں ہیں. یہ جتنے ازم ہیں، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، تو اللہ پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کون سا دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے اسلم ہے، سبمٹ ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین پہ ہے سب کے سب تابع ہیں. کس طرح؟ طوعا وکرہا، خوشی سے اور نہ خوشی سے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن آپ تابع اللہ کے ہیں. یہ اللہ کا دین اسلام پوری کائنات میں ہے. تو وہی لکھا ہوا ہے کہ طوعا وکرہا، خوشی سے یا تم زبردستی سمجھو، لیکن تم تابع اللہ کے ہو. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ اللہ کے دین میں سبمٹ ہے، اسلم ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. کہنے لگے صاحب ہم تو اسلام لے کے آ رہے ہیں، ہمارا اسلام خطرے میں ہے. میں نے کہا آپ کا اسلام خطرے میں ہے؟ اللہ کا دین اسلام تو پوری دنیا کائنات میں قائم ہے. اللہ کے دین کو لانا نہیں ہے، آپ کو جوائن کرنا ہے، وہ آپ کو داخل کرنا ہے اسلام کے اندر. اسلام تو پوری کائنات میں قائم ہے. کہہ رہا ہم لے کے آئیں گے صاحب اسلام.
آپ کو لانا کچھ نہیں ہے، یہ پورے کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں، پوری کائنات میں اور زمین کہیں پر بھی سب سمیٹو، طوعا و کرہن، خوشی سے یا چاہے پسند نہ آ رہا ہے آپ کو، مجبور ہیں آپ اس کے اندر تابع، وہی وَإِلَيْهِ یرجعون، اور طرف اسی کی لوٹنا ہے۔ تو ہم یہ مت سمجھے کہ اللہ کے دین کو ہم لا رہے ہیں، پہلے سے قائم ہے، جب ہم آئے تھے اسلام تھا، ہم نے اس میں جوائن کرنا ہے، وہ میں آگے آیت آئے گی تو اللہ بتا رہا ہے کس طرح آپ کو جوائن کرنا ہے۔ اب سورہ بقرہ اس کی 208 آیت آپ کو کہ اسلام قائم ہے اور ہم کو داخل ہونا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پوری طرح۔ اسلام ہے، ہم کو داخل ہونا ہے، ہم کو داخل ہونا ہے، لانا نہیں ہے اسلام۔ اصل میں پرابلم یہ، جو آدمی اسلام اور مسلم کی حیثیت سے پریکٹس نہیں کر رہا دل سے، وہ چاہتا ہے میں دوسروں پہ اسلام لے آؤں کہ صاحب ہم کو اسلام لانا ہے، اس پہ دنیا پہ اس کو بلا تبلیغ دینا۔ آپ کو خود کو پتہ نہیں ہے، تو اگر ہم اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہوئے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو اسلام کے اندر پوری طرح، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ اتباع کرو شیطان کی اتباع نہ کریں آپ، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی، یہ یاد رکھیے گا میرے الفاظ، جو شیطان کو ایکسپوز کرتی ہے۔ آپ میرے چہرے سے یا کسی کے بھی چہرے سے شیطان کو ہرگز نہیں پہچان سکتے اگر آپ کو اللہ کی کتاب نہ معلوم ہو۔ یہ واحد کتاب ہے، شیطان کو، ڈیول کو ایکسپوز کر دیتی ہے، چاہے اس نے کتنا پائس حلیہ بنایا ہوا ہو، بہت خوبصورت، مگر اللہ کی اگر آپ آیتیں جانتی ہیں یا جانتے ہیں تو آپ شیطان کو ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا شیطان کھلا دشمن ہے۔ کھلے گا جب سامنے آتا ہے، کھل کر جب اللہ کی آیتیں آپ اس کو بتائیں، کھل کے آ جاتا ہے سامنے، کنٹرول ہی نہیں کر سکتا اپنے کو وہ، کیونکہ اپنا مذہب فوراً بتائے گا، وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ حق کو برداشت کر سکے۔ جب حق بولا جاتا ہے تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، کھل کے سامنے آ جائے گا۔ مائدہ، اب ہم لوگ کسی زمانے کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی، جب کوئی گروپ، کمیونٹی اللہ کے دین میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ اپنا عمل شروع کرتی ہے، تو اس کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، اور 3 آیت ہے وہ، جب وہ عمل ایسا کرنے لگتا ہے تو اس کا جو معاشرہ، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں اپنی بھی مثال دے سکتا ہوں اس میں، اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ میں آپ کو کچھ اپنے وہ بتا رہا ہوں، نارمل سے ایک آدمی ہوں میں، یہ تھا پہلے، ابھی بھی نارمل ہی ہوں، لیکن میں وہ پریکٹسز نہیں کر رہا تھا جو اسلام کی ایک پریکٹسز سمجھی جاتی ہیں۔ تو جب میں نے وہ پریکٹسز کو اپنایا مسلم معاشرے میں، تو مجھے مسلم معاشرہ یہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، کچھ سٹیا گئے، یہ ہمارے نارمز بن گئے، یعنی میں وہ باتیں یا وہ میں حرکات نہیں کر رہا، کوئی ایسی خاص بات نہیں جو پہلے میں کرتا تھا، صرف میں نے وہ اپنا لیا جو کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، کوشش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی چیزیں، تو وہ پھر آپ کو اٹیک شروع کریں گے۔ ابھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی آپ پریکٹس نہ کریں اسلام اور دین کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب آپ اس کو پریکٹس شروع کرتے ہیں، اس اسلام کو جب آپ پریکٹس شروع کریں گے تو لوگ آپ پہ اٹیک کریں گے، یہی معاشرہ جس کو آپ مسلم معاشرہ کہتے ہیں، اور آپ کو طنز کریں گے، 10 باتیں سنائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ مایوس ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد انہیں یہ ریلائز ہوگا کہ یہ واقعی اب جو شخص ہے، یہ جو بھی شخص ایکس وائی زیڈ، اب یہ دین کو صحیح پریکٹس کر رہا ہے، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ مایوسی ہونے لگے گی۔ تو قرآن مجید میں جب یہ سچویشن آئے گی، ہسٹری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں بھی اصحابیوں کے ساتھ یہی ہوا، اور یہ آج بھی یہ چیز کنٹینیوڈ ہے، تو وہ میں آئے تبھی آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح ہے، لیکن میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہو کہہ رہا ہے۔
تو جب جیسی آپ اس کی پریکٹس پہ قائم ہو جائیں گے اور وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ دین کو مکمل کرتا ہے. میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں. ایکچولی یہ کہ جب بھی آپ دین کی پریکٹس شروع کریں گے تو وہ گروپ جو اس کو پریکٹس کرے گا، اس کا انوائرمنٹ، اس کا معاشرہ اس کو کنڈیم کرے گا. کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ مایوس ہو جائے گا. جب وہ مایوس ہو جائے گا تو جو دین پہ پریکٹس کر رہا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ دین مکمل کر دیتا ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہوگا جو لوگ انکار کرتے ہیں تمہارے دین سے. جو مسلم کمیونٹی دین کو پریکٹس کر رہی ہے، نان مسلمز اس سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن جو مایوس ہوگا جو لوگ انکار کرتے ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، تم لوگوں کے دین سے. فلا تخشوہم واخشونی، مت ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، ان لوگوں سے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن الیوم اکملت مکمل کر رہا ہے، ہم مکمل کر رہے ہیں، لکم تمہارے واسطے، دینکم تمہارا دین، اپنا دین نہیں مکمل کر رہا، تم جو پریکٹس کرو تمہارا دین. واتممت، اور پورا کر رہا ہے، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی، نعمت اپنی، میری نعمت میں پوری کر رہا ہوں آج. ورضیت، اور راضی ہوا تم سے، لکم واسطے، اسلام دینا، اور واسطے تمہارے میں راضی ہو گیا تمہارے اس اسلام دین کو. اب یہ بات، اللہ کا دین تو قائم ہے. ہم نے جب داخل ہوا اور پریکٹس شروع کری تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس دن مایوس ہو جائیں گے جو انکار کرتے ہیں تم سے، تو تمہارے اوپر اللہ دین مکمل کر دے گا اور نعمت پوری کر دے گا اور راضی ہو جائے گا تم سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نان مسلم جب مایوس ہو جاتے ہیں تو مسلم کمیونٹی جو پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دین کو مکمل کرتا ہے اور پورا کر دیتا ہے. اور نعمت، یہاں لفظ نعمتی بھی ہے، تو آپ یہ ذرا غور کیجئے. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ علم پہلی سورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں جن پہ تیرا انعام ہوا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نعمت پوری کر رہا ہوں. آپ نماز میں 5 ٹائم الحمد پڑھتے ہی، ہر صورت میں پڑھتے ہیں، ہر صلات میں، ہر نماز کی ہر اس میں نماز میں ہم الحمد ضرور پڑھتے ہیں. اس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں جن پہ تیرا انعام ہوا. تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ نعمت آپ کے اوپر پوری کر رہا ہے، پہلے بھی ہسٹری میں اور آج بھی. جب آپ دین، اللہ کے دین کو پریکٹس کریں گے تو وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ پہ دین مکمل کر دے گا، تمام کر دے گا اور راضی ہو جائے گا اور نعمت پوری کر دے گا. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. ہر زمانے کے مسلم کمیونٹی، نان مسلم، یہ ہمیشہ چلا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا اور اس کے بعد آج وہ لوگ جو اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نعمت کر دیتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آیات آخری آیت ہے. اس کا سینس یہ ہے کہ آپ اور ہم فرقوں میں نہ بٹیں اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھیں جس کی وجہ سے ہم سب کو بھائی بھائی ہونا ہے. کیونکہ یہ بھائی بھائی ہونے کا سلسلہ جبھی آپ محسوس کر سکتے ہیں جب اس آیت پہ آپ صحیح طرح ایمان لے آئیں. ان شارٹ اب میں 5 منٹ اور یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ایکسرسائز کا فنکشن یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو، اللہ کی آیت کو پڑھیں، سمجھیں اور انالائز کریں. جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی بات ہے، وہ میری بات نہیں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی بات ہے. وہ اللہ کی آیت ہیں اور اس آیت کے مطابق اپنے ایمان کو صحیح کریں. جو آپ کے عقیدے یا جو بھی خیالات آپ کے ہیں وہ اللہ کے ہونے چاہیے، اللہ کی اس کتاب کے مطابق. جب ہم زندگیوں میں امتحان دیتے ہیں، چاہے وہ مرچنٹ نیوی کا امتحان ہو، کوئی امتحان ہو، تو ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. اس ٹیکسٹ بک کو ایگزام آپ کو ٹیچر سمجھاتا ہے. اس ٹیکسٹ بک کو، یہ قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اس کو سمجھانے والا اللہ تعالیٰ ہیں. آپ اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو کتاب میں سے آپ کو علم آنا شروع ہوگا. تو نارمل کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کتاب کے اوپر آپ کا ایگزام لیا جاتا ہے. 3 گھنٹے کے پیپر ہوتا ہے، اس میں آپ کو امتحان دینا ہوتا ہے. تو ایگزامنر یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کے کتنا قریب جواب دیا ہے. تو اگر میرا بلیف اللہ کی اس کتاب کے مطابق کتنا قریب ہے
تو ڈے آف ججمنٹ میں امتحان پاس کر سکتا ہوں یا اس پہ میں عمل کر سکتا ہوں. اگر یہ کتاب کو میں نہیں جانتا تو میں ہوائی کیس آ رہا سنی سنائی بات پہ اپنے ذہن خراب کر رہا ہوں. تو ڈے آف ججمنٹ میں آپ اللہ کو بھی وہ کیس آ رہی اور سنی سنائی باتیں بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے بار بار کہ میری کتاب وہاں موجود تھی, تم نے اس سے کیوں نہیں سبق لیا. تو یہ کتاب اس دنیا میں ہے, اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور پھر اس کتاب کے مطابق آپ زندگی گزاریں. اور جو کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ آیات سے اس کو جواب دیں. ہوائی بات نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں, میرے گھر میں یہ سمجھا جاتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے, وہ بزرگ یہ سمجھتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کون کیا سمجھ رہا ہے. ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے, اس آیت قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو قرآن کی آیت کے مطابق تو جواب دینا ہوگا. آپ یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ صاحب وہ یہ سمجھ رہے تھے یا فلانا یہ سمجھ رہا تھا. تو یہ ان شارٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات کو سمجھیں, پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہی سلسلہ ہے سینٹر کا بھی, اور ہم لوگ یہ پروگرامز مختلف ٹاپکس کے مطابق ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ جو بھی میں نے کچھ اس وقت بولا ہے ٹاپک, آپ کو معلوم ہے اسلام اور مسلم, اس کے اوپر آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کریں. اور اس طرح اگر آپ اور سارے بہت سی چیزیں چھیڑ دیں گے تو ایک وقت میں تو جواب دے دوں گا, لیکن آڈینس جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائے گی. لہٰذا آپ مجھے اس ٹاپک کے مطابق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. I have always been proud to be a merchant navy officer. Today I'm yet prouder کہ ہمارے افسران میں اہل علم اور اہل ایمان آپ کے درجے کے بھی موجود ہیں. میں حاضرین کرام کو دوبارہ یاد دلا دوں ایکسرسائز کا کہ آپ ایک وقت میں ایک سوال باری باری کریں, اور اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی سوال ہے تو دوبارہ آپ لائن کے پیچھے چل جائیں. یہاں ایک اسپیکر رکھا ہوا ہے, اس پر آ کر آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. تو میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے اپنے سوالات پیش کریں, شیخ صاحب جواب دیں گے. شیخ صاحب, میں بھی آپ کی طرح کا ایک یوں کہوں گا کہ ایک ان پڑھ کا مسلمان ہوں. جیسا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن سے آپ جو بھی بات کہی جائے قرآن سے کہی جائے. اب قرآن جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں, عربی زبان میں ہے اور میری یا آپ کی عربی زبان نہیں ہے. تو میں آواز اب یہ نہیں, یہ شاید اچھا, اب یہ قرآن مجید چونکہ عربی میں ہے اور عربی ہماری اور آپ کی زبان نہیں ہے, تو لہٰذا ہر شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ عربی میں اتنا ماہر ہو کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کر سکے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سے گائیڈنس لینی پڑے گی. تو اس گائیڈنس کے سلسلے میں جس سے بھی ہم گائیڈنس لیں گے شاید وہ کسی نہ کسی اپنے فرقے سے یا کسی اپنے تعلق سے وہ اس کو بیان کرے گا. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری اس مجبوری کا کیا حل ہے آپ کا؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس کا پہلے میں آپ کو ایک اپنے لینگویج میں سمجھاتا ہوں, پھر قرآن کی آیت سے بھی بتاتا ہوں. میں آپ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے معلوم نہیں, ویسے جنرلی سائنس جو ہوتی ہے جس کے لاز فیکٹس ہوتے ہیں, سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے فیکٹ, ایک ہوتی ہے تھیوری. جب تھیوری فیکٹ بن جاتی ہے تو پھر وہ چینج نہیں ہوتا. فیکٹ اٹ ریمینز اے لا اینڈ اٹ نیور چینجز. تو جو معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قرآن کوئی تھیوریٹیکل بک ہے, یہ بیسیکلی فیکٹس ہیں, اور اس کا ٹرانسلیشن فیکٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل 2 2 4, 2 2 4, مختلف زبانوں میں آپ بولتے جائیں, یا کوئی لا, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. مارو بال تو واپس آتی ہے. تو کوئی بھی لا کسی زبان میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں وہ لا وہی رہتا ہے. ہم لوگ جیسے مرچنٹ نیوی آفیسرز ہیں, نیویگیشن وغیرہ سبجیکٹس یا انجینئرس سب انگلش میں پڑھتے ہیں, اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کون سی لینگویج میں دریافت ہوا تھا. وہ لاز جس کے تحت آپ جہاز چلا رہے ہیں, وہ لاز جس کے تحت آپ ہوائی جہاز چلاتے ہیں, وہ لاز کے تحت جو آپ زمین مکان بناتے ہیں, جتنے بھی لاز ہیں دنیا میں وہ کوئی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کیے جائیں بعد میں وہ آپ کی اپنی میموری کے اندر آپ کی زبان میں آ جاتے ہیں. وہ بلیف آپ کا بن جاتا ہے کہ 9.81 میٹر پر سیکنڈ سے دنیا کی کشش ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ کی کتاب آپ شاید اس کو تھیوریٹیکل سمجھیں، یہ لا ہے، اور لا کو کوئی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا وہ چینج نہیں ہوتا. تو ہمارے معاشرے میں اس وقت یہاں آیا بھی تھا، یہاں میں 6 ٹرانسلیشن لے کے آیا تھا مختلف، عبداللہ یوسف علی، مولانا مودودی صاحب، اور جناب فتح محمد جالندری، اور جناب ابو منصور. تو 6 ٹرانسلیشن ہے. ہم کوئی بھی آیت آپ لکھ لیں اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے، ٹرانسلیشن لفظ انٹرپریٹیشن نہیں کہہ رہا میں، ٹرانسلیشن، اس میں چوائس آف ورڈز کا فرق ہوگا، لیکن جو اس کا بیسک اندر جو کنسیپٹ ہے وہ سیم ہوگا. اٹ نیور چینج. اچھا دوسری ایک اور چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل الفاظ اپروکسیمیٹلی 80,000، 80,000 الفاظ ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں. اس کے اندر 2,000 بیسک الفاظ ہیں